اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ آج 9 محرم کا دن ہو گیا ہے تو ابھی ولاگ شروع کیا ہے۔ آج ہمارا قدیمی جلوس بھی ہے شبیہ ذوالجناح کا، جو تقریباً 1-2 بجے ظہرین کے بعد ہی نمازیں کے بعد ہی مجلس شروع ہوتی ہے اور عصر کے ٹائم جلوس برآمد ہوتا ہے۔ وہ سارا کچھ اسی ولاگ میں آج آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے کو ملے گا۔ اور شکر اللہ پاک کا جس نے مجھے عزادار حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنایا، مولا کے ماننے والوں میں سے پیدا کیا۔ تو 9 محرم ہے، ایک دن پیچھے رہ گیا 10 محرم میں۔ ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا لال مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں پر لعنت بے شمار۔ آج کے دن 9 محرم ہے، شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، ان کی شہادت سے منسوب ہے۔ جہاں بھی پاکستان میں آج زیادہ تر جو شہادت پڑھی جائے گی وہ پاک شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھی جائے گی۔ تو میرا سلام ہو اور سمام پر جس نے اپنا علی اکبر جیسا بیٹا 9 لاکھ میں تقسیم کر دیا۔ رونے کے دن ہیں، عزاداری کے دن ہیں، جہاں جہاں ابھی عزاداری مجالس ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک سب جگہوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک سب کی عزاداری مجالس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آج کے دن زیادہ سے زیادہ دعائے ظہور امام زمانہ کریں کہ میرے اللہ ہمارے وقت کے حسین کے ظہور میں تجلیل فرما، ہمیں اپنے امام کی محبت معرفت عطا نصیب فرما۔ میرے اللہ مجھ سمیت تمام عزادار امام حسین پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ تو فردر پھر وہ لوگ کو آگے آج کنٹینیو کرتے ہیں، جو بھی مصروفیات ہے دکھاتے ہیں عزاداری کے لحاظ سے۔ جو شام کے دعا زیارت وغیرہ ہو سکتا ہے وہ میں ایک الگ سے ولاگ بنا کے اپلوڈ کروں کہ عبادت کے لحاظ سے۔ تو پھر بنے رہیے ولاگ، فردر کنٹینیو کرتے ہیں، ملتے پھر کچھ ٹائم تک۔ جی جلوس کے رستے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عزادار امام مظلوم کربلا کی خدمت کرتے ہوئے یہاں پہ سبیل امام حسین لگائی ہوئی ہے۔ مولا ان کی نیاز کو اپنی بارگاہ میں، سبیل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی بارگاہ میں مجلس ہو رہی جلوس۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مولا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر ایک اور سبیل امام حسین جو ایک ہمارے انکل اور بھائی حسن نے لگائی تھی، مولا ان کی نظر و نیاز کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد میں بارگاہ کی طرف روانہ ہوا اور بارگاہ پہنچا جہاں پہ علامہ تہذیب الحسن نقوی صاحب پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر قبلہ صاحب فضائل محمد وآل محمد بیان کرتے ہوئے، خاص فضائل امام حسین بیان کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہونا تھا تو اسی مناسبت سے قبلہ صاحب پہلے ہی فضائل امام حسین بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر قبلہ صاحب مصائب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے لگے، شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے لگے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے کربلا کے آخری شہید تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جتنا ظلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گیا اتنا کسی پر نہیں کیا گیا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے مظلوم بابا کو دنیا کے ہر ایک ہتھیار سے مارا گیا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلوم حسین پر جس کے ہونٹ شدت پیاس کی وجہ سے سوکھے ہوئے تھے۔ میرا سلام ہو اس مظلوم حسین پر کہ جس پر آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ یہاں پر جی قبلہ صاحب شہادت امام حسین بیان کرتے ہوئے نے خنجر کا حملہ کیا، غریب سے زین چھوٹی، پاؤں میں تیر لگا ہوا تھا، رکاب میں پاؤں اٹک گیا، جنگ کے رش کی وجہ سے مرتجل بھاگتا رہا۔ سرکار مقام امام زمانہ سے لے کر ٹیلہ عالیہ تک حسین نہ زمین پہ تھا، ماتا نہ زمین پہ نہ زین پہ، مرتجز کے قدم رکھے، مولا معاف کرنا، پتہ نہیں چلا۔ مرتجز نے منہ سے تیر نکالا، حسین اترا کہاں؟ جہاں ٹیلہ ہے یہاں اترا تھا۔ اس لیے تو تیرا 12واں امام کہتے سلام ہے اس شہید پر جو جہاں اترا وہاں قتل نہیں ہوا، جہاں قتل ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا۔ یا اٹھ کے سارے مجھے مارو یا سینے پہ ہاتھ مارو، ٹیلہ عالیہ سے لے کر مقتل تک شمر بلال نے ہاتھ
حوصلہ 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 میرا جواب. زلفوں میں ہاتھ ڈالا 70 قدم ڈیلے سے منزل ہے وہ چلتا رہا حسین. اللہ اکبر. جہاں مقتل ہے نا بابا جی, یہاں پہ آ کے اس ملعون کے قدم گیا. کہتے حسین میں نے سنا تھا تیرا گلا بڑا نازک ہے, میرا خنجر نہیں چلا, میں پریشان ہو گیا. ہائے حسین کریم قاتل میں میرے پریشان نہ ہو, اب چلا. سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا اما زہرا کر دل سے ہاتھ ڈال, وہ میرا قاتل پریشان ہے. اور رونے والوں 7 قدموں پہ بیٹی کہتی رہی نماز, وہ میرا غریب بابا اس حرامی نے تیرا سر پہ چلائے, سر کو لے کے آگے بڑھا, جدھر سر جاتا ہے بیٹی پیچھے جاتی ہے, کہتی ہے چھوڑ لے یہ اکبر کی بات, ماتم حسین. یہاں پر جی اب شبیہ ذوالجناح برآمد ہو گیا. یہ وہ ذوالجناح ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تب وفا کی جب 9 لاکھ مارنے پہ تھے اور یہ ایک اکیلا بچانے پر تھا. جب امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آنے والا ہر تیر کو, ہر تلوار کو, ہر نیزے کو اپنے جسم پر لیا, امام کے ساتھ وفا کی. روایات میں ملتا ہے کہ وقت عصر سے جو پہلے شور تھا کہ حسین کو زمین پر گراؤ, اگر آپ وہ سن لیں تو ساری زندگی مسکرانا چھوڑ دیں گے. اتنا زخمی تھا مولا حسین کہ روایات میں ملتا ہے کہ سورج کی روشنی اور ہوا امام کے جسم سے گزر رہی تھی. اللہ اکبر. ہر کوئی امام پر ظلم کرتے ہوئے, یہاں تک ملتا ہے کہ یزیدی فوج میں کبھی جس نے کسی کو نہیں مارا اس نے بھی امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا, امام کو مارا. اللہ اکبر. زخموں سے چور ہے مولا حسین, لیکن یہ ایک بیر زبان امام حسین اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا کرتے ہوئے. سے اب ماتمی جلوس برآمد ہو گیا جو امام بارگاہ سے باہر نکلا ہے. بڑی کثیر تعداد میں لوگ آج اس جلوس میں شرکت کرتے ہوئے. یہاں پہ آپ کچھ علم دیکھ سکتے ہیں, بچوں نے علم اٹھائے ہوئے, پیچھے لوگ ماتم کر رہے ہیں. جلوس میں چھوٹے بڑے بچے ہر ایک مولا حسین کو پرسہ پیش کرتے ہوئے, ہر ایک عزاداری کرتے ہوئے. جلوس اپنے قدیمی راستوں پر گامزن تھا. ہر طرف لبیک یا حسین, سلام یا حسین کی صدائیں. لوگ ماتم کرتے ہوئے مولا حسین کو سلام پیش کرتے ہوئے یہاں سے ماتمی قافلہ آگے اپنے رستے کی طرف رواں دواں. شہدائے کربلا کی یاد میں یہ جلوس ہر سال 9 محرم کو امام بارگاہ در پنجتن پاک کھاریں والا سے برآمد ہوتا ہے. یہاں پر عزاداری کرتے ہوئے عزادار امام مظلوم کربلا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے, یہاں پر میں شبیہ ذوالجناح کو سلام کرتے ہوئے, مولا کو سلام کرتے ہوئے. اچھا جی, جلوس اپنے راستوں پہ گامزن, ابھی کچھ ٹائم تک جلوس ادھر پہنچے گا, اس کے بعد پھر یہاں پہ دوبارہ مجلس شروع ہوگی. یہ جو آپ چونک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھر دوبارہ مجلس شروع ہوگی. یہاں پہ ہم کچھ دیر تک ابھی یہ نیاز وغیرہ تقسیم کرنے لگے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نیاز تقسیم کرنے لگے, یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں. فردر جلوس یہاں پہ پہنچتا پھر آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا جی, یہاں پہ چھوٹا سا اہتمام کیا تھا جو میں اور میرے بھائی نے نیاز کا کیا تھا. یہ نیاز دراصل کلفیوں کی نیاز تھی, تو یہاں پہ جو ہم تقسیم کرتے ہوئے یہی تھا کہ گرمی کافی زیادہ تھی, تو جلوس میں جو بچے ہیں, بڑے احباب ہیں, یا جو ہماری خواتین بہن وغیرہ ہیں, یا ان بچے وغیرہ ہیں, یا ہماری بہنیں وغیرہ ہیں, چلون میں بانٹ دیں گے. یہاں پر جی ہم تقسیم کرتے ہوئے, آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو یہ بہت چیزیں پسند ہوتی ہیں. اچھا جی, یہاں پہ یہ جو بھائی آئس کریم والے ہیں, جو کلفیوں والے ہیں, اگر میں ان کی بات کروں تو یہ بھی بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے اپنی یہاں پہ وہ جسے سائیکل وغیرہ کہتے ہیں, جو انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا ہے, وہ بھی یہاں پہ کھڑا کیا تاکہ عوام کو نہ ٹھنڈی کلفیاں مل سکیں. اللہ پاک ان کے رزق و عزت میں اضافہ فرمائے. خیر, یہاں پہ نیاز وغیرہ تقسیم کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہوں وہ نیاز پھر اپنی مرضی سے ہی لیتے ہیں. جتنی دیر میں نے نیاز تقسیم کرنے میں لگائی تب تک جلوس بھی ہمارے پاس پہنچ چکا تھا. خیر, میں نے یہاں پہ نیاز پھر بند کر دی.
یہاں پر یہ جلوس چوک میں پہنچ چکا ہے. یہاں پہ اب پھر مجلس ہوگی اور تابوت شہزادہ علی اکبر برآمد ہوگا. یہاں پر اب دوبارہ مجلس شروع ہو چکی ہے. قبلہ صاحب مصائب علی اکبر بیان کرتے ہوئے: میرا سلام ہو اس امام پر جس نے اپنا علی اکبر جیسا بیٹا 9 لاکھ میں تقسیم کر دیا. شہزادہ علی اکبر کو برچھی کا پھل مارا گیا. یہ امام حسین کا صبر ہی تھا کہ اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا. یہاں پر قبلہ صاحب بتا رہے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کے پاس آئے تو کوئی امام کو تازیانے مار رہا تھا، کوئی امام کو تیر مار رہا تھا، ظلم کرتے ہوئے امام پر. مصائب پر آ گیا. اس کے بعد تابوت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوا. یہاں پر عزادار بہت ہی کثیر تعداد میں تھے. تابوت کے پیچھے ہی مولا حسین علیہ السلام کا رہوار بھی تھا. لوگ یہاں پر عزاداری کرتے ہوئے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے، مظلوم کربلا کو پرسہ پیش کرتے ہوئے. اب یہاں پہ جو نوجوان تھے انہوں نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام اور مولا حسین کو خون کا پرسہ پیش کرنا تھا. میں جب بھی جوان باپ کو کسی بیٹے کے لیے روتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے مولا حسین کی بہت یاد آتی ہے. کچھ چیزیں سکون کا باعث ہوتی ہیں اور میری زندگی میں صرف وہ میرا مولا حسین ہے. خیر، یہاں پر اب عزادار مولا حسین کو خون کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہاں پر اب عزاداری ہوگی اور یہاں پہ جلوس بھی ختم ہو جائے گا اور میں بھی اپنے ولاگ کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.